بسم اللہ الرحمن الرحیم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون۔ ترجمہ: تو جلد ہی تم بھی دیکھ لوگے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں کون مجنون تھا۔ فَسَتُبْصِرُ، تو جلد ہی تم بھی دیکھ لوگے۔ اور اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر لگائے گئے کفار کے الزام کا جواب دیا اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کو بیان کیا، اور اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جب دنیا میں ان پر آپ کے معاملے کی حقیقت ظاہر ہوگی اور آپ کفار کو قتل کر کے اور ان کے مال بطور غنیمت حاصل کر کے ان پر غالب ہوں گے، اور جب قیامت کے دن حق باطل سے ممتاز ہو جائے گا تو آپ بھی جان جائیں گے اور کفار مکہ بھی جان لیں گے کہ جنون آپ پر تھا یا وہ خود مجنون اور پاگل تھے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ ترجمہ: بے شک تمہارا رب ہی خوب جانتا ہے اسے جو اس کی راہ سے بہکا، اور وہ ہدایت والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک تمہارا رب ہی خوب جانتا ہے اسے جو اس کی راہ سے بہکا، یعنی اے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا رب عز و جل ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو حقیقت میں مجنون ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو میرے راستے سے بہک گئے کیونکہ انہوں نے اپنی عقلوں سے فائدہ نہیں اٹھایا، اور جو کچھ رسول لے کر آئے ان میں اپنی عقلوں کو استعمال نہیں کیا، اور آپ کا رب عز و جل ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو در حقیقت عقل مند ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو میرے راستے پر ہیں۔ فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون۔ ترجمہ: تو تم جھٹلانے والوں کی بات نہ سننا، انہوں نے تو یہی خواہش رکھی کہ کسی طرح تم نرمی کرو تو وہ بھی نرم پڑ جائیں۔ فلا تطع المکذبین، تو تم جھٹلانے والوں کی بات نہ سننا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ پر یہ سب واضح ہو چکا ہو تو آپ ان کی اس بات کو نہ ماننے پر ثابت قدم رہیں کہ آپ انہیں شرک سے روکنے اور بتوں کی مذمت کرنے سے باز آ جائیں، تاکہ ہم بھی آپ کی مخالفت کرنے سے باز آ جائیں، کیونکہ ان مشرکین کی خواہش اور آرزو یہ ہے کہ آپ اپنے دین میں ان کے لیے اس طرح نرمی کر لیں کہ آپ ان کی بات مان کر ان کے بتوں کی پوجا کر لیں تو وہ بھی آپ کی بات مان کر آپ کے رب تعالیٰ کی عبادت کے معاملے میں نرمی کر لیں گے۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، انہوں نے تو یہی خواہش رکھی کہ کسی طرح تم نرمی کرو تو وہ بھی نرم پڑ جائیں۔ مداہنت یہ ہے کہ اپنی دنیا کی خاطر دین کے احکام میں خلاف شرع نرمی برتنا، جیسے لالچ کی وجہ سے یا کسی کے مرتبے کی رعایت کرتے ہوئے اسے برائی سے منع نہ کرنا، یا منع کرنے پر قدرت نہ ہونے کی صورت میں اس کی برائی کو دل میں برا نہ جاننا، اور مدارات یہ ہے کہ دین یا دنیا کی بہتری کے لیے کسی کے ساتھ دنیاوی معاملات سر انجام دینا، جیسے کسی فاسق کو گناہگار شخص کے گناہ کو دل میں برا جانتے ہوئے اس کے شر سے بچنے کے لیے یا اس نیت سے اس کے ساتھ نرم لہجے سے گفتگو کرنا اور خوش روئی سے پیش آنا کہ یہ اچھے اخلاق سے متاثر ہو کر گناہوں سے باز آ جائے گا۔ ہر مسلمان کو دین کے معاملے میں پختہ ہونا چاہیے، لہٰذا ہر مسلمان کو اپنے دین کے معاملے میں پختہ ہونا چاہیے اور دین کے معاملات میں کسی طرح کی نرمی اور رعایت سے کام نہیں لینا چاہیے۔ لیکن افسوس کہ آج کل مسلمان اپنے نفسانی معاملات میں تو انتہائی سختی سے کام لیتے ہیں اور کسی طرح کی رعایت کرنے پر تیار نہیں ہوتے، جبکہ دین کے معاملے میں بہت نرم اور پلپلے نظر آتے ہیں۔ کسی کو برائی کرتے ہوئے، اسلام کے احکامات کو پامال کرتے ہوئے اور اسلام کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہوئے دیکھ کر اسے روکنے پر قادر ہونے کے باوجود اس کی رعایت کرتے ہوئے یا کسی لالچ کی وجہ سے اسے نہیں روکتے، اور جب کسی سے اپنی ذات کو تکلیف پہنچے یا ان کا کوئی نقصان کر بیٹھے تو خوب شور مچاتے ہیں۔ اور بعض مسلمان کہلانے والے تو ایسے ہیں کہ یہودیوں، عیسائیوں اور دیگر کفار سے دوستی اور محبت کے رشتے قائم کرتے، ان کی خاطر اسلام کے بعض احکامات پر عمل کرنا چھوڑتے، ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کی مذہبی رسومات کا اہتمام کرتے، ان کے ہاں ان کی مذہبی رسومات میں شرکت کرتے، انہیں مساجد میں بلوا کر اور مسلمانوں سے اونچا بٹھا کر مسلمانوں کو ان کی تقریریں سنواتے اور ان سے اتحاد اور یگان گت کرنے کی کوشش کرتے، اور دیگر مسلمانوں کو اس کی ترغیب دینے کے لیے باقاعدہ پروگرام منعقد کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کفار و مشرکین سے دوستی کرنے اور ان سے محبت کا رشتہ استوار کرنے سے منع کیا اور اس سے بچنے کا حکم دیا ہے، اور کفار سے دوستی اور محبت کرنے کو منافقوں کی خصلت بتایا ہے۔ چنانچہ منافقوں کی اس خصلت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
من اہل الكتاب لئن اخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قوتلتم لننصرنكم والله يشهد انهم لكاذبون۔ ترجمہ، کیا تم نے منافقوں کو نہ دیکھا کہ اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں سے کہتے ہیں کہ قسم ہے اگر تم نکالے گئے تو ضرور ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے اور ہرگز تمہارے بارے میں کسی کا کہنا نہ مانیں گے، اور اگر تم سے لڑائی کی گئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یقیناً وہ ضرور جھوٹے ہیں۔ اور مسلمانوں سے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ ترجمہ، اے ایمان والو، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا لیا ہے، انہیں اور کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، اور اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا۔ ترجمہ، اے ایمان والو، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کے لیے صریح حجت قائم کر لو؟ اور ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الكفر علی الایمان ومن يتولهم منكم فاولئک هم الظالمون۔ ترجمہ، اے ایمان والوں، اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ سمجھو اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں، اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی کرے گا تو وہی ظالم ہے۔ اور ارشاد فرمایا، لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه والى الله المصير۔ ترجمہ، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائے، اور جو کوئی ایسا کرے گا تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں مگر یہ کہ تمہیں ان سے کوئی ڈر ہو، اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ اور کفار سے دوستی کرنے والے منافقوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزة فإن العزة للہ جمیعا۔ ترجمہ، منافقوں کو خوشخبری دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وہ جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا یہ ان کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں؟ تو تمام عزتوں کا مالک اللہ ہے۔ اور برائی ہوتی دیکھ کر اس سے نہ روکنے والوں کے بارے میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حدود میں نرمی برتنے والے اور ان میں مبتلا ہونے والے کی مثال ان لوگوں جیسی ہے جنہوں نے کشتی میں قرآن دازی کی تو بعض کے حصے میں نیچے والا حصہ آیا اور بعض کے حصے میں اوپر والا۔ نیچے والوں کو پانی کے لیے اوپر والوں کے پاس جانا ہوتا تھا، اوپر والوں کو نیچے والوں کے پانی لے کر گزرنے کی وجہ سے اذیت پہنچی اور انہوں نے اسے زحمت شمار کیا، تو نیچے والوں میں سے ایک شخص نے کلاڑا لیا اور کشتی کے نچلے حصے میں سوراخ کرنے لگا۔ اوپر والے اس کے پاس آئے اور کہنے لگے، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا، میری وجہ سے تمہیں تکلیف ہوتی تھی اور پانی کے بغیر گزارا نہیں، اس لیے میں کشتی میں سوراخ کر رہا ہوں تاکہ مجھے پانی حاصل ہو جائے اور تمہاری تکلیف دور ہو جائے۔ پس اگر انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو اسے ڈوبنے سے بچا لیا اور خود بھی بچ جائیں گے، اور اگر اسے چھوڑ دیا اور سوراخ کرنے سے منع نہیں کیا تو اسے ہلاک کریں گے اور اپنی جانوں کو ہلاک کر بیٹھیں گے۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب تم پر ایسے بادشاہ مسلط ہوں گے جن سے تم نیکی بھی دیکھو گے اور برائی بھی، تو جس نے ان کی برائی کو برا کہا وہ بری ہوا، اور جس نے ان کی برائی کو برا کہنے کی قدرت نہ رکھنے کی وجہ سے اس برائی کو دل سے برا سمجھا وہ بھی ان کی برائی میں شریک ہونے کے وبال سے سلامت رہا۔ البتہ جو دل سے ان کی برائی پر راضی ہوا اور اس نے ان کی پیروی کی تو وہ ہلاک ہوا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو
عقل سلیم عطا فرمائے اور اپنے دین پر پختگی اور اس کے احکامات پر مضبوطی سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نوٹ: کفار و مشرکین سے تعلقات رکھنے کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لیے فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 14 میں موجود اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے رسالے المحجۃ المؤتمنہ فی آیات الممتحنہ غیر مسلموں سے تعلقات رکھنے کی شرعی حدود کا تفصیلی بیان کا مطالعہ فرمائیں۔